بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنی قریظہ جب فرشتوں نے بھی ہتھیار باندھے ہوئے تھے، یہودیوں کی تینوں تجویزوں کو رد کیا گیا۔ غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کے ساتھ یہودی قبیلے بنو قریظہ نے جب جنگ کی حالت میں بدعہدی کی تو اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاہدہ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے حضرت سعید بن معاذ اور سعید بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر اس خبر کو ایسے محبم الفاظ میں بیان کرنا لوگ سمجھ نہ سکیں، اور اگر غلط ہو تو پھر الگ اعلان بیان کرنے میں کچھ ذائقہ نہ۔ یہ حضرت بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ یاد دلایا تو کعب نے کہا، کیسا معاہدہ اور کون محمد؟ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ غزوہ خندق کے اختتام پر یہودیوں کے اس بدعہدی پر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، اس کو غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ خندق کے فوراً بعد ہوا، جس میں یہودی کو ان کے لیے سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلان جنگ خندق میں کفار کر کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا کہ لوگوں ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا اور گھوڑے پر بیٹھ گئے جس کا نام لحیف تھا۔ سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ جس وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے وہ ظہر کا وقت تھا، جب ایک خنجر پر سوار تھے، امامہ باندھ رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب احزاب کو شکست دی تو بنی قریظہ قلعوں میں گھس گئے۔ جب جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ بنے غنم تمام گرد و غبار سے بھر گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ غبار کے جو حضرت جبرائیل کی سواری کے بنے غنم میں اٹھایا تھا وہ اب تک میری نظروں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کرنے کے لیے ایک منادی بھیج دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنایا، کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ رستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ ہم تو بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا کہ نماز پڑھ لیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، بلکہ مقصد تھا کہ جلدی پہنچاتا ہے، یعنی کہ مقصد جلدی پہنچا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب صحابہ کرام کے اس اختلاف عمل کی خبر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فریقوں میں کسی کی عذر یعنی کہ اظہار ناراضگی نہیں فرمایا بلکہ دونوں کے تصویر فرمائی۔ بنو قریظہ سے جہاد کے لیے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سپرد فرمایا۔ مسلمانوں کا لشکر 3000 صحابہ میں موجود تھے۔ یہودیوں نے جب مسلمان کی آنے کی خبر سنی تو انہوں نے قلعہ بند کر دیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر قلعے سے باہر پہنچا تو